اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ہر وہ شخص جو ایمان کی حالت میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کر لے، دوبارہ الفاظ ذہن میں رکھیے گا، ہر وہ شخص جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایمان کی حالت میں ملاقات کر لے اور پھر ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ ملاقات کا کتنا دورانیہ ہو، چاہے وہ زندگی بھر کے لیے، کسی ایک دہائی کے لیے، ایک سال کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، ایک دن کے لیے، چاہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے ملاقات ایک منٹ اور ایک لمحے کے لیے ہو، اس سراج منیر کی ملاقات کر لینا اتنی بڑی سعادت ہے کہ جو ایمان کی حالت میں اس سعادت کو حاصل کر لے، اللہ ہمیشہ کے لیے جنت واجب اور اس پر جہنم حرام کر دیتا۔ یہ ملاقات تقریباً 1,00,000 انسانوں کو نصیب ہوئی، ان کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، بالخصوص حجۃ الوداع کے موقع پر، جن میں سے بیشتر آپ کی رفاقت میں تھے۔ یہ تمام کے تمام صحابہ کرام، ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا،
جو ان سے بغض رکھتا ہے ان سے نفرت کرنا۔ یہ ایمان کا ایسا بنیادی حصہ ہے کہ وہ مسائل جو زیادہ اہمیت کی وجہ سے اللہ نے قرآن سے بھی پہلے بیان کر دیے، عقیدہ ختم نبوت عالم ارواح میں بیان کر دیا، عقیدہ ختم نبوت انبیاء کے ساتھ ایک خاص نشست میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص گفتگو میں معاہدہ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، عقیدہ ختم نبوت تورات اور انجیل میں بیان کر دی، چونکہ اس کی بڑی اہمیت تھی۔ اسی طرح سے صحابہ کے مقام و مرتبہ کا عقیدہ اللہ نے صرف قرآن میں ہی بیان نہیں کیا، اسے اللہ نے تورات میں بھی بیان کیا ہے، انجیل میں بھی بیان کیا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه۔ یہ الفاظ بہت قابل غور ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین اور وہ تمام لوگ، معہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ یہاں سے صحابی کی تعریف بھی ہوگی اور تمام صحابہ اس میں داخل بھی ہو گئے۔ پھر آگے تقریباً صحابہ کی شان کے بارے میں 18-19 باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، ان میں سے 2-3 میں اس موقع پہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کہا یہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو ان کو رکوع میں دیکھو گے، سجدے میں دیکھو گے، یہ رب کی رضا، اس کا فضل اس کے ہر وقت متلاشی رہتے ہیں۔ پھر کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشانات اور ان کی نورانیت چھلک چھلک کے ان کے چہروں سے جھلکتی دکھائی دیتی ہے، اس دنیا میں بھی، قیامت میں بھی، روز محشر بھی۔ وہ اٹھیں گے تو نور اور نور کی جھلکیاں، نور کی نہریں، روشنی ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، نور کی کرنیں پھوٹتی ہوں گی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، دنیا جہاں کے لوگوں، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی یہ شان میں صرف قرآن میں نہیں، اس سے پہلے موسیٰ پہ میں نے تورات اتاری تھی، ان کی یہ شان میں نے تورات میں بھی بیان کر دی تھی۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، مسلمانوں ان کی شان میں نے انجیل میں بھی بیان کر دی تھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، جیسے آپ خود ہوتے ویسے آپ کو دوسرے لوگ دکھائی دیتے، جس کے اندر منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ تو سارے منافق ہو گئے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی شان میں نے تورات میں بھی بیان کر دی تھی، تورات میں بہت کچھ بدل گیا، بہت کچھ انہوں نے آگے پیچھے کر لیا۔ رب تعالیٰ کی عظمت پہ قربان جائیے، آج بھی تورات میں عقیدہ ختم نبوت بھی محفوظ ہے، اور آج بھی بائبل کے اندر یہ الفاظ محفوظ ہیں۔ وہ
کفاران کی چوٹیوں سے آئے گا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آئے گا۔ یہ ظالم لوگ کچھ منافق کہتے ہیں چند ایک مومن رہ گئے تھے، اللہ نے تو کم از کم تعداد تورات و انجیل میں بھی 10,000 بتائی۔ یہ ان کی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں۔ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ، وہ 10,000 کی تعداد ان کی ہے جو فتح مکہ کے لیے آئے ہیں۔ ٹوٹل تعداد تورات میں بیان نہیں ہوئی۔ جو فتح مکہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، صرف ان کی تعداد 10,000 بنتی۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے صحابہ کی شان پیش کروں۔ اللہ نے اپنے قرآن میں صحابہ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شیخ عبدالغفار ریحان حافظ اللہ تشریف فرمائیں، ان ایسے اہل علم کی موجودگی میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن مجید میں کہیں ڈائریکٹ اور کہیں انڈائریکٹ جناب ابوبکر صدیق سے لے کے آخری صحابی تک تمام صحابہ کا تذکرہ کسی نہ کسی انداز میں اللہ نے اپنے قرآن میں کیا۔ صحابہ کے ایمان کا تذکرہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ کے سجدے کا تذکرہ، صحابہ کے رکوع کا تذکرہ، تراہم رکعا سجدا، صحابہ کی نیتوں کا تذکرہ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کے دلوں کا تذکرہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کی پرہیزگاری اور ان کے ایمان کا تذکرہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، حتیٰ کہ یہ تذکرہ میرے نبی کے صحابہ نے رب تعالیٰ نے جس طرح ابراہیم خلیل کے بارے میں کہا، ابراہیم نے مجھ سے جتنے وعدے کیے تھے سارے ہی پورے کر دیے، اللہ نے اپنے قرآن میں کہا میرے نبی کے صحابہ نے میرے ساتھ جتنے وعدے کیے تھے سارے ہی پورے کر دیے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جہاد کا تذکرہ، پھر میدان جہاد کے الگ الگ میدانوں کا تذکرہ، 313 صحابہ بدر کے میدان میں گئے تو اللہ نے ان کا تذکرہ اپنے قرآن میں کر دیا، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اے میرے 313 بدری صحابیوں، نبی کے ساتھیوں، میں نے تمہاری مدد کی، تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے میں نے نازل کیے۔ غزوہ احد کی باری آئی، صحابہ سے خطا بھی ہوئی، پھر بھی رب تعالیٰ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ پھر آگے بڑھیے، غزوہ حنین کے صحابہ کا تذکرہ، غزوہ احزاب کے صحابہ کا تذکرہ، لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، غزوہ حنین کے صحابہ سے کہا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ اور آگے بڑھیے، غزوہ تبوک جو 9 ہجری میں ہوا، اس صحابہ کا تذکرہ، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، فتح مکہ کے صحابہ کا تذکرہ، إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ پھر وہ صحابہ جو مکی دور میں مسلمان ہوئے، وہاں سے ہجرت کر کے گئے، ان کا علیحدہ تذکرہ، جو مدینہ کے رہائشی تھے انصار صحابہ، ان کا علیحدہ تذکرہ، جو ان کے بعد مسلمان ہوئے ان کا علیحدہ تذکرہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات
تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ میرا ایمان اور عقیدہ یہ کہتا ہے قرآن مجید کا شاید ہی کوئی پارہ ہے جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے تذکرے سے خالی ہو۔ قرآن مجید کا ایک پورا علم ہے، اس علم کو اسباب النزول کہتے ہیں کہ وہ کیا سچویشن تھی اور وہ فیکٹرز کیا تھے، ریزنز کیا تھیں اور زمینی حقائق کیا تھے، حالات و واقعات کیا تھے جن کی بنا پر آیات نازل ہوئیں، ان کو اسباب النزول کہتے ہیں۔ اور میں پوری بصیرت کے ساتھ آج آپ کے دلوں کی تختیوں پہ اس مسئلے کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ سینکڑوں اسباب النزول اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کا بہت سارا حصہ اتارا ہی صحابہ کے بارے میں۔ صحابہ سے غلطی ہوئی تو قرآن آ گیا، صحابی نے زہار کیا تو قرآن آ گیا، صحابی سے خطا ہوئی تو قرآن آ گیا، صحابہ جہاد میں گئے تو قرآن آ گیا، صحابہ نے اصرار کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ تو قرآن آ گیا، صحابہ اللہ کے پیغمبر کی قیادت میں میدان جہاد میں گئے تو وہ بھی قرآن بن گیا، صحابہ نے قرآن سنا تو وہ قرآن بن گیا، صحابہ نے رائے دی، عمر فاروق نے رائے دی تو وہ قرآن بن گیا۔ جو صحابہ کی شان کا منکر ہوگا دنیا کا طے شدہ اصول ہے اے مسلمانوں وہ تمہارے قرآن کا منکر ہوگا، کیونکہ صحابہ اور قرآن لازم و ملزوم، قرآن کے راوی بھی صحابہ، قرآن کے اسباب النزول بھی صحابہ، جن کے بارے میں قرآن صفتیں بیان کرے وہ بھی صحابہ۔ میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں اللہ کو صحابہ سے اتنا پیار تھا، میں صرف لوگ صحابہ کی غلطیاں گنواتے ہیں نا، غلطیاں گنواتے ہیں، فلاں صحابی نے یہ غلطی کی، فلاں صحابی نے یہ غلطی کی، فلاں صحابی نے یہ غلطی کی، فلاں صحابی نے یہ غلطی کی۔ صحابہ سے خطا ہو سکتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے معصوم ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے اللہ کو محبت اتنی تھی، غلطی بعد میں ہوتی تھی اور اللہ نے معاف ان کو پہلے کیا ہوتا تھا، غلطی بعد میں ہوتی تھی اور اللہ نے معاف ان کو پہلے کیا ہوتا۔ اب قرآن سے میں دلائل پیش کروں گا، صحابہ کی چند ایک خطائیں۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ناپاک زبانوں کا موضوع یہ ہوتا ہے فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، اور تبصرے ایسے کرتے ہیں جیسے وہ صحابی نہیں، بازار میں کوئی انسان جا رہا ہے اور اس پہ تبصرہ کر رہا ہو۔ صحابی کے بارے میں بات کرنے کا انداز ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی بڑا جونیئر کلاس فیلو۔ صحابی کے بارے میں گفتگو کا ان ظالموں کا انداز یہ ہوتا ہے نعوذ باللہ جیسے کوئی عام بازاری انسان ہو۔ ایک بازاری انسان بھی مر جائے تو مرنے کے بعد اس کو بھی ایک شریف انسان معاف کر دیتا ہے، اور لاکھوں لوگوں کے سامنے اس کی برائی کے کبھی تذکرے نہیں کرتا۔ وہ کتنا بد نصیب ہوگا جو اللہ کے نبی کی صحابہ کی غلطیاں اچھال رہا۔ خطا کی طرف اشارہ کروں گا، اور مقصد خطائیں بیان کرنا نہیں، مقصد یہ ہے جو آج کے لوگ خطائیں بیان کرتے ہیں یہ من گھڑت ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے، گھڑی ہوتی ہے، تاریخ کے جھوٹوں نے لکھی ہوتی ہیں، لوگ ان کو بیان کرتے ہیں۔ بدعملی کے غیور نوجوانوں اور دائیں بائیں سے تشریف لانے والے میرے روحانی بیٹوں، بزرگوں اور بھائیوں، اس بات کو نوٹ کیجئے گا، وہ غلطی جو یقینی ہو، پیغمبر کے سامنے ہو، صحابی اقرار بھی کرتا ہو، سب صحابہ گواہ بھی ہوں، اللہ کو تو نبی کے اس صحابی کی غلطی بھی اتنی اچھی لگتی ہے
کہ اللہ تو صحابی کی خطا کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیتا اور تم اس بنیاد پہ نفرتیں بانٹتے ہو، خلیجے بناتے ہو، امت کو تقسیم کرتے ہو اور ان کی خطاؤں کو اچھالتے ہو۔ رب تعالی بطور خالق چاہے تو وہ تو صحابہ کی خطاؤں کو عجب انداز میں بیان کرے، میرے اور آپ جیسے انسان کے لیے تو صحابہ کی خطا کو اچھالنا اور بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو نیکیاں ہیں ان پہ بھی پانی پھیرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں۔ کیا شان تھی صحابہ کی، غلطی کتنی بڑی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا مومنوں کی ماں ہیں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین پروپیگنڈا کرتا ہے اور آپ پہ تہمت لگا دیتا ہے۔ پروپیگنڈا بہت تیز ہوتا ہے اور آج کے دور میں فیس بک کے 2.5 ارب کے قریب یوزرز اور موبائل اور واٹس ایپ کے اربوں کے حساب سے یوزرز اور استعمال کرنے والے لوگ سوشل میڈیا اور کیمرے کی ایڈیٹنگ اور نت نئے ایڈٹ کرنے کے پروگرام، یہاں تو جھوٹوں کا ایسا تمار ہے، پروپیگنڈا اس قدر شدید ہے۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگر اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہو تو پروپیگنڈا پہ مبنی چینلز نہ دیکھا کریں، ان سے بچ کے رکھا کریں۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی چینل، کوئی بھی اخبار، کوئی بھی جرنلسٹ، کوئی بھی ہسٹورین، کوئی بھی مورخ، کوئی بھی ریسرچر، کوئی بھی محقق، کوئی بھی اسکالر، کوئی بھی پروفیسر، چاہے نام نہاد ہو یا واقعتاً پڑھا لکھا ہو، جس دن وہ صحابہ کی شان کی گستاخی کے بارے میں ایک لفظ کہہ رہا ہو، آنکھیں بند کر کے کہہ دیا کریں یہ بندہ منافق ہے۔ یہ میں نے نشانی نہیں بتائی، یہ اللہ کے پیارے نبی نے نشانی بتائی، اور قرآن نے تو کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہو نا، یہ آیت مبارکہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس کے اینڈ پہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان کو، کسان کو صحابہ کی پھلتی پھولتی کھیتی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے اور کافروں کو صحابہ کی کھیتی دیکھ کے جلن ہوتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم ان نسلوں کو بھول گئے۔ كانوا يعلمون أولادهم حب الأصحاب كما يعلمون السورة من القرآن، جس طرح تابعین اعظام اپنے بیٹوں کو قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے، تابعین اعظام اسی طرح سے اپنے بیٹوں کو صحابہ کی محبتیں سکھاتے تھے۔ واقعہ کا عرض کر رہا تھا، ام المومنین پہ تہمت لگائی، رئیس المنافقین نے لگائی، عبداللہ ابن ابی نے لگائی، اور اس کے پروپیگنڈے میں سادہ لوگ کچھ صحابہ بھی اس کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ ان میں ایک صحابی حضرت مصطح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کزن تھے۔ جناب ابوبکر کو پتہ چلا، ناراض ہوئے، غصے میں آ گئے، واللہ ما قیل لنا هذا فی الجاہلیہ فکیف اذ اعزنا اللہ بالاسلام۔ اللہ کی قسم، ابو بکر کے گھرانے پہ اس گندی حرکت کی تہمت تو تب بھی کسی نے لگانے کی جرأت نہیں کی تھی جب ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آج مسلمان ہونے کے بعد میری بیٹی پہ یہ تہمت کیسے لگ سکتی ہے؟ پریشان ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آئے۔ بیٹیوں سے باپ کو محبت ہوتی ہے، غضب میں طیش میں آئے، طیش میں آ کے کہا، مصطح میرا کزن ہو کے، رشتہ دار ہو کے، غریب اور فقیر ہو کے
میرے گھر سے اخراجات کھا کے تجھے شرم نہ آئی؟ میری بیٹی پہ تہمت لگانے والے منافقوں کے پروپیگنڈے کا تو بھی شکار ہو گیا۔ آج کے بعد ابو بکر کے گھر سے مصطح کے گھر میں کوئی خرچ نہیں جائے گا۔ بدو ملے کہ میرے عزیزو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، غلطی صحابی سے ہوئی نا؟ غلطی کس سے ہوئی؟ صحابی سے۔ کتنی بڑی سنگین اور پروپیگنڈا منافقوں کا، اس نے جان بوجھ کے کی نہیں، منافقوں کے پروپیگنڈا میں آ گئے، اور جب پروپیگنڈا میں آ گئے قسم کس نے اٹھائی؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تم صحابہ کی شان کیا سمجھو؟ رب تعالیٰ نے مصطح کو نہیں ڈانٹا۔ سورہ نور میں 18ویں پارے میں رب کریم نے کہا، ابو بکر صدیق اگر تم چاہتے ہو میں تجھے معاف کر دوں تو میں رب چاہتا ہوں تو میرے نبی کے صحابی کو معاف کر دے۔ وہ غلطی جو طے شدہ ہے، جو یقینی ہے، اور اس کا ثبوت بھی موجود ہے بھی سنگین، پھر بھی اللہ کو صحابی سے اتنی محبت ہے، اور 21ویں صدی کے وہ لوگ جو اپنی طرف سے غلطیاں گھڑ گھڑ کے صحابہ کے کھاتے میں ڈالتے رہیں اور امت کو تقسیم کرتے رہیں، میں ان کے ضمیر پہ دستک دے کے پوچھنا چاہتا ہوں، صدیق کو معافی نہیں ملے گی اگر وہ صحابی کو معاف نہ کرے۔ 21ویں صدی کے ان اوباش اور گنڈوں کو معافی کیسے مل جائے گی جو نہ کردہ گناہ بھی صحابہ کے کھاتے میں ڈال کے ان سے نفرت کے علاوہ بھڑکا رہے؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، فضل اور وسعت والے یہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ ہم غریبوں کو دیں گے نہیں، مہاجر صحابہ پہ خرچ نہیں کریں گے۔ آگے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یعنی چاہیے کہ معاف کر دیں، اور معاف بھی ایسا کریں کہ پوری زندگی میں کبھی میرے اس صحابی کا دوبارہ تذکرہ ہی نہ کریں۔ دو لفظ آئیں، معاف کر دیں اور درگزر کر دیں، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ العفو معاف کرنا، الصفح درگزر کرنا، اور ایک تیسرا لفظ بعض مقامات پہ آتا ہے المغفرہ، بخش دینا۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ دو لفظ علیحدہ علیحدہ اس لیے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک یہ سبق دیا، ولیعفو معاف کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس غلطی پہ پردہ ڈال دیا، اس کو مٹا دیا، عفو کا معنی مٹانا ہوتا ہے، اسے ختم کر دیا، اس کی تلافی کر دی، اس کے اوپر کوئی لمبا چوڑا آپ نے تمہار کھڑا نہ کیا۔ الصفح کا معنی ہوتا ہے کہ باقی جتنی آپ کی زندگی تھی آپ نے دل سے ایسے مٹایا کہ کبھی اس کے سامنے اس غلطی کا دوبارہ تذکرہ بھی نہیں کیا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟
کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ سوشل میڈیا پہ جنگ جمل اور صفین کے واقعات کو چھیڑنے والوں، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ صحابہ کی مشاجرات پہ لمبی لمبی 2-2 گز زبانیں کھولنے والوں، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ صحابہ کے اختلافات کو ہوا دینے والوں، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ 14 صدیاں قبل پیغمبر کے قدموں پہ جانوں کو نچھاور کرنے والے شہدائے احد کے خون کو ناپاک زبانوں سے مختلف انداز میں ان پہ دھبے اڑانے والوں، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جناب صدیق تو کب کپا گئے تھے، اللہ کا اعلان سن کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اللہ میں یہ چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، میں تیرے نبی کے صحابی مصطح کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ تو وہ ہے جو غلطی ہوئی ہے، اور جو ہوئی نہیں تم نے خود ہی بنا لی، تم نے خود ہی کر لی۔ اور آگے بڑھیے، صحابہ کے بارے میں قرآن کی شان، صحابہ کی شان اور قرآن کی زبان، اور آج اللہ کے اس فقیر عبید الرحمن کے الفاظ، صحابہ سے اللہ کو اس قدر محبت ہے، اس قدر محبت ہے۔ اگر اللہ کے پیارے نبی کے دل میں صحابہ کے بارے میں کوئی ایسا خیال بھی آ جائے نا کہ میں ان صحابہ کو پیچھے ہٹا دوں، تو اللہ کو اپنے نبی کے دل میں آنے والا یہ خیال بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، 5-6 روایات مختلف ہیں۔ جناب بلال تھے، جناب عمار تھے، جناب صہیب تھے، جناب خبیب تھے، غریب غریب، فقیر فقیر، لٹے پھٹے اور مزدور طبقہ اور بالکل کمزور قسم کی معاشرے کی کلاس کے لوگ یہ بیٹھے ہوئے۔ مشرکین مکہ آئے، کہنے لگے اے اللہ کے پیارے نبی، ہم آپ کے پاس بیٹھنا تو چاہتے ہیں، لیکن ہم مکہ کے سردار تیرے اس غریب غریب ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں تو ہماری توہین ہوتی ہے۔ آپ ایسے کریں، جب ہم آئیں نا تو ان صحابہ کو اٹھا دیا کریں، جب ہم آئیں تو ان صحابہ کو اٹھا دیا کریں۔ صحابہ کی شان کیا ہے؟ ابھی اللہ کے پیغمبر نے اٹھایا نہیں، بلال کو پیچھے ہٹایا نہیں، خبیب کو پیچھے ہٹایا نہیں، عمار کو ڈانٹ کے اٹھایا نہیں، ابھی سوچا ہے، پلان بنایا ہے، منصوبہ بنایا ہے کہ میں اس پہ بھی سوچ لیتا ہوں، اگر ان کے اٹھانے سے مشرکوں کو ہدایت مل جائے تو فرق کیا پڑتا ہے، ان کے اٹھانے سے میں ان ظالموں کا مطالبہ پورا کر دوں تو فرق کیا پڑتا ہے۔ یہ خیال لانے والا دونوں جہانوں کا سردار ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ خیال لانے والا آمنہ کلال ہے، یہ خیال لانے والا مکہ کا در یتیم ہے، یہ خیال لانے والا رب کا محبوب ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں خیال آیا ہے، اللہ کو صحابہ کے بارے میں پیغمبر کے قلب اطہر کے اندر آنے والا یہ خیال بھی اچھا نہ لگا، اور سورہ کہف میں اپنے پیغمبر کو اس خیال سے بھی روک دیا۔ یہ سورہ کہف ہے، ذرا اٹھائیے۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم
تريد زینة الحیات الدنیا، اے میرے نبی اپنے آپ کو ان صحابہ کے ساتھ جما کے رکھنا، یہ جو صبح و شام میری یاد کرتے رہتے، جن کو میری رضا کے علاوہ اور کچھ چاہیے ہی نہیں، اور آگے بڑھیے، اتنا ہی نہیں، صحابہ کے بارے میں اس خیال کو ابھی پیغمبر دل میں لے کے آئے، سورہ الانعام اٹھائیے، اللہ نے یہاں تک کہہ دیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اے میرے پیغمبر ان صحابہ کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا، اور آخر میں کہا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ، اے میرے حبیب، اے میرے سونے، اے میرے عظیم پیغمبر، اگر تو نے ان غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا تو میں تیرا رب کہتا ہوں کہ تم بھی ظالم ہو جاؤ گے۔ قرآن کی آیت ہے، ترجمہ کسی کا اٹھا لیں، کسی دنیا کے عالم کا اٹھا لیں، سورۃ الانعام ہے، رب تعالیٰ نے دو ٹوک کہہ دیا، اور جب صحابہ کے بارے میں یہ خیال اللہ کو اتنا ناگوار لگا، یہ خیال بھی اللہ کو پسند نہ آیا، یہ احساس بھی اللہ کو پسند نہ آیا، تو جو ان صحابہ کو گالیاں دے کے اپنی زندگی سے اٹھائے بیٹھے ہیں، اپنے دلوں سے اٹھائے بیٹھے ہیں، اپنی مجلسوں سے اٹھائے بیٹھے ہیں، اپنی کتابوں سے اٹھائے بیٹھے ہیں، اپنی روایتوں سے اٹھائے بیٹھے ہیں، اپنی صبح و شام کے اذکار سے اٹھائے بیٹھے ہیں، نہ کبھی صدیق کا نام ان کی زبان پہ آیا، نہ کبھی فاروق کا نام ان کی زبان پہ آیا، نہ کبھی عثمان کا نام ان کی زبان پہ آیا، نہ کبھی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام ان کی زبان پہ آیا۔ پیغمبر اگر اٹھانے کا فیصلہ کر لے تو رب کہتا ہے تم ایسا کر تو نہیں سکتے، پیغمبر نے ایسا کیا بھی نہیں، سمجھانے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر پیغمبر کی شان کا حامل بھی کوئی انسان صحابہ کو دور ہٹائے تو وہ بھی ظالم ہو جائے گا۔ اور آج کے لوگ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں وہ کتنے بڑے ظالم ہوں گے۔ قرآن اور صحابہ، صحابہ کی شان اور قرآن، کیا کچھ ہے قرآن میں صحابہ کے بارے میں؟ وہ نبی نے صحابی کی شان کا اندازہ ہے آپ کو؟ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ آئے تھے نہ ملنے، پیغمبر سے بات کرنے، مسئلہ سمجھنے، گفتگو کرنے، آقا انعامدار کونین کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام، فداہ ابی و امی، میری ماں ان پہ قربان، میرا باپ ان کے قربان، ان کی خاک پہ قربان، ان کے قدموں پہ قربان، ان کی زندگی پہ قربان۔ جناب عبداللہ ابن ام مکتوم سے تھوڑا سا چہرہ انور پھیرا تھا اور اللہ کو یہ ادا بھی پسند نہ آئی اور اسے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى۔ اے میرے محبوب، آپ کے چہرے پہ ناگواری کیسے آ گئی؟ آپ نے میرے عبداللہ ابن ام مکتوم سے اپنے رخ مبارک کو تھوڑا ادھر کیوں کر لیا؟ یہ بے شک نابینا ہے لیکن دل کا بینا ہے، اور جن مکہ کے وڈیروں کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ تو ہدایت سے دور بھاگنے والے لوگ ہیں،
کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا سنا مانے، لیکن کسی کی خاطر اے میرے پیغمبر، میرے نابینے صحابی سے اپنے رخ انور کو آپ نے نہیں پھیرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی خطاؤں کی بھی کیا شان ہوتی ہے، اگر ان سے غلطی بھی ہو جائے تو ان کی کیا شان ہوتی ہے۔ یہ ذرا اٹھائیے نا، حدیث مبارک ہے، ماعز ابن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحابی رسول ہیں، خطا ہو جاتی ہے، پیغمبر کی عدالت میں آتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھ سے خطا ہو گئی ہے، زمین پہ جینے کو دل نہیں چاہتا، اللہ کی نافرمانی کر کے زمین کے سینے پہ سر کو اٹھا کے زندہ کیسے رہوں، دل اس زمین پہ نہیں لگتا، جو سزا میری بنتی ہے دے دیجئے، میں آخرت کی سزا سے بچ جاؤں۔ سامنے آئے، رخ انور کو پھیر لیا، پتہ یہ چلا صحابی اپنی غلطی کا اقرار بھی کرے تو اللہ کے نبی تو اس کو سننا ہی نہیں چاہتے، اور آپ ہیں کہ آپ کا چینل چلتا ہی نہیں جب تک صحابہ پہ کیچڑ نہ اچھال لیں، آپ ہیں کہ آپ کی مجلس پوری ہی نہیں ہوتی جب تک کسی صحابی کی عزت پہ آپ کسی نہ کسی پہ حرف زنی کر کے اور تانا زنی کر کے اپنے اندر کی غلاظت اور اپنے اندر کی بدبو کے ببو کے باہر نہ نکال لیں۔ رب کے پیغمبر کے سامنے تو اس صحابی نے اقرار بھی کیا، آپ نے سنی انسنی کر دی، وہ دائیں طرف سے آیا رخ انور کو پھیر لیا، وہ بائیں طرف سے آیا رخ انور کو پھیر لیا، 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس صحابی نے 4 مرتبہ آپ کی مجلس میں آ کے غلطی کا اعتراف کیا، حکم ہوا اس صحابی کو سزا دی جائے، سزا مل گئی۔ صحابی کے اوپر ایک صحابی نے تبصرہ کیا، ماعز تجھے کیا ہو گیا، تیرے گناہوں پہ پردہ پڑا تھا، تو نے آ کے کیوں اپنے پردے کو چاک کر دیا، حتیٰ کہ تجھے اتنی سخت سزا سہنی پڑی اور عجب موت برداشت کرنی پڑی۔ صحابی کے اوپر صحابی نے تبصرہ کیا، اللہ کے نبی تھوڑی دیر آگے گزرے، کہا میرے ماعز پہ تبصرہ کرنے والوں یہ آؤ، مردار پڑا ہے، مردار کا گوشت کھاؤ نہ ذرا، مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھاؤ جس کے اندر سے بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہو۔ ایک عام مسلمان کی عزت پہ تبصرہ کیا جائے نا تو اللہ اسے بھی کہتا ہے ایسے جیسے تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اور وہ صحابہ جو اتنی صدیاں پہلے اللہ کے پاس جا چکے اور اللہ نے ان کی دلوں کی طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں قرآن کی آیتیں اتاری، کوئی ان کے برے تذکرے کرے اور ان پہ کیچڑ اچھالے، آج کا انسان اس کی تو پتہ نہیں کیا سزا بنتی ہوگی۔ اس صحابی پہ ایک صحابی نے تبصرہ کیا تو آپ نے کہا یہ مردار کھاؤ، اس سے کہا اللہ کے نبی سے کون کھاتا ہے؟ کہا تو نے صحابی ہو کے جو میرے صحابی کے اوپر تبصرہ کیا ہے، یہ مردار کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ سمجھا دیا مسئلہ کہ صحابی کے اوپر صحابی کو بھی اجازت نہیں کہ وہ اس انداز کے تبصرے کرے، اور پھر جس صحابی سے خطا ہوئی تھی آپ نے کہا تم مائل پہ تبصرے کر رہے ہو، کوئی کہتا اچھا کیا ہے، کوئی کہتا اچھا نہیں کیا ہے، پورے مدینے میں باتیں ہونے لگی، آپ نے کہا یہ تبصرے نہ کرو، چھوڑو تبصرے، استغفروا لاخیکم ماعز، تم ماعز کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے کہو کہ اللہ ہمارے بھائی ماعز کو معاف فرما دے۔ جو سچے مومن ہوتے ہیں ان کی یہ شان ہوتی ہے، اگر ان کو خطا نظر آئے بھی تو اچھالتے نہیں، کہتے ہیں اللہ سب کو معاف کر دے، جتنے اہل ایمان کی حالت میں گزرے ہیں سب کو معاف کر دے۔ یہ قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کی نشانی بیان کی ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ میں سمجھتا
سمجھتا ہوں محرم کے اندر بعض لوگ اخلاقیات کے جنازے نکال دیتے ہیں۔ دین اسلام اتنا اعلیٰ اخلاق دیتا ہے کہ عام مرے ہوئے انسان کی برائیاں کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، صحابہ کی برائیاں کرنے۔ پھر آپ نے کیا کہا ماعز کے بارے میں؟ صحابہ سے کہا تم معافی مانگو کہ اللہ ماعز کو معاف کر دے، اور اپنے صحابہ سے یہ بھی کہا جنہوں نے تبصرہ کیا ہے، انہوں نے مردار کھانے جیسا ایک گناہ کیا ہے، اور پھر ماعز کے بارے میں کہا لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ۔ میرے ماعز نے تو ایسی توبہ کی ہے، میرے ایک صحابی ماعز کی توبہ ایک امت میں تقسیم کی جائے تو میں اس ایک صحابی کی توبہ سے اس امت کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ إِنَّهُ الْآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيهَا۔ میرا ماعز تو جنت کی نہروں کے غوطے کھا رہا ہے، جنت کی نہروں میں تیراکیاں کر رہا ہے، سوئمنگ کر رہا ہے، جنت کی نہروں کے پانی انجوائے کر رہا ہے۔ ایک اور اس حوالے سے، یہ میری گفتگو کا پہلا حصہ ہے، اور آخری 10 منٹ میں دوسرے حصے کی طرف بڑھ کے انشاءاللہ آپ سے اجازت بھی چاہوں گا، مزید 10-15 منٹ میں۔ یہ حاطب بن نبی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی، اتنی بڑی خطا ہوئی، جنگی راز فاش کر دیا، جنگی راز فاش کر دیا۔ جناب عمر کو پتہ چلا، کہا اللہ کے پیارے نبی، اور وہ ثابت ہو گیا، خط مل گیا، دریافت ہو گیا، وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، عورت سے اس خط کو حاصل کر لیا گیا، جرم اور غلطی ثابت ہو گئی، اللہ کے پیغمبر کی عدالت لگی۔ پوچھا حاطب یہ غلطی کیوں کی تم نے، تم سے یہ خطا کیوں ہوئی؟ کہا اللہ کے نبی میرے دل میں ایمان موجود ہے، دین کی محبت موجود ہے، بس صرف یہ خیال تھا کہ مکہ میں میرے کچھ کمزور رشتہ دار رہتے ہیں اور برادری کوئی نہیں ہے، میں نے یہ چاہا کہ مکہ والے مشرک کہیں میرے ان کمزور رشتہ داروں پہ ظلم نہ کریں، میں یہ راز مکہ کے مشرکوں کو بتا دوں، میرا ان پہ احسان چڑھ جائے گا اور اس احسان کی وجہ سے میرے رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے، بس اس وجہ سے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ جناب عمر نے کہا اپنے جلال میں دعنی اضرب عنق ھذا، اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے میں حاطب کی گردن تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ اس نے آپ کا راز فاش کر دیا، اس نے آپ کا راز فاش کر دیا، غلطی وہ جو ثابت ہے، عدالت پیغمبر کی ہے، غلطی پیغمبر کے حق میں ہوئی، نقصان سارے صحابہ کا ہے، پوری امت کا ہے، ایک شخص اور فرد کا نہیں، اور اس پہ ناراض ہونے والا عمر فاروق ہے، اور اللہ کے پیغمبر اپنی عدالت میں عمر فاروق کو، صحابی کے اوپر تبصرہ کرنے والا عمر فاروق جری صحابی، بڑی نیکیاں بڑی قربانیاں دینے والا، کہا عمر خاموش ہو جا، تم جانتے نہیں ہو حاطب وہ شخص ہے جو بدر کے میدان میں اپنی جان لڑاتا رہا، ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ میرے بدر کے 313 صحابی جو بھی غلطیاں کرتے رہے، ازل سے اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا، ان کے خلوص کو دیکھ لیا، ان کے تقوی کو دیکھ لیا، ان کے ایمان کو دیکھ لیا، ان کی قربانیوں کو دیکھ لیا، ان کے جذبوں کو دیکھ لیا، اور اللہ نے میرے بدری صحابہ سے کہہ دیا ہے تم جو بھی کرتے رہو میں نے تمہاری خطاؤں کو پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ تو وہ صحابہ ہے نا جن کی خطا ثابت ہو گئی، اور ان کے بیان کرنے کا انداز قرآن اور حدیث کا یہ ہے کہ اس خطا سے صحابی کی تنقیص نہیں، اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اس کی شان، اس کا مقام نمایاں ہوتا ہے۔ اور وہ صحابہ اللہ کے نبی کی زندگی میں
جنہوں نے خطا نہیں کی، ہر وقت ہر لمحے قدم قدم پہ آپ کے ساتھ رہے، ان کی شان بیان کرنے کا تو اللہ نے اور ہی انداز رکھا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ وہ صحابہ جو دین میں سبقت لے گئے، ایمان میں سبقت لے گئے، من المہاجرین مکہ کے رہائشی مہاجروں میں سے، والانصار اور مدینہ کے رہائشی انصار صحابہ میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان اور وہ جو فتح مکہ کے بعد جناب ابو سفیان جیسے اور دیگر صحابہ جو بعد میں لیٹ مسلمان ہوئے لیکن سابقہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے رہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ سارے اللہ سے راضی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان صحابہ کے تذکرے کے انداز کیا نرالے ہیں۔ ایک اور مقام پہ کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اے میرے پیغمبر، یہ تیرے 1400 صحابہ جان سران جو آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جان دینے کی میری راہوں میں بیعت کر رہے ہیں، نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے۔ اے میرے پیغمبر، ان کے اوپر میرا اپنا ہاتھ ہے۔ اللہ کہتے میرا ہاتھ ہے، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، میں ان سے خوش ہو چکا ہوں۔ یہ لفظ بڑا قابل غور ہے۔ علماء تشریف لائے ہیں، اصحاب علم تشریف لائے ہیں، میں اس پہ بڑا سوچتا رہا۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، لیکن اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ میرے اوپر راضی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو رہی نا کہ اللہ کہیں کہ میں صحابہ پہ راضی ہوں، لیکن جہاں اللہ کہتے ہیں میں صحابہ پہ راضی ہوں، اللہ یہ بھی کہتے ہیں صحابہ میرے اوپر راضی ہیں، صحابہ میرے اوپر راضی ہیں۔ میں اس پہ جب غور کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں دو باتیں آئیں کہ جس وجہ سے اللہ اپنے پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں صحابہ پہ راضی، صحابہ میرے اوپر راضی، بات یہ سمجھ میں آتی ہے آج کل کا مسلمان اگر خوشحالی مل جائے تو اللہ پہ راضی ہوتا ہے، وظیفہ مل جائے، دولت آ جائے تو اللہ پہ راضی ہوتا ہے، دین پہ عمل کرے، خوشیاں مل جائیں تو اللہ پہ راضی ہوتا ہے، کوئی تسبیح کرے اور رزق میں برکت ہو جائے تو اللہ پہ راضی ہوتا ہے، سامنے لاشیں پڑی ہوں، مصیبتیں آئیں تو دل میں ایک ملال، ایک تنگی، انقباض سا محسوس کرتا ہے کہ اللہ میرے اتنے امتحان کس لیے ہو رہے ہیں۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں بلال کے گلے میں پھندا ڈال کے اس کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، کوئلے کے اوپر اس کو لٹایا گیا، جسم کے اندر سے زخم رشتہ اور بہتا رہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بلال کوئلوں پہ لیٹ کر بھی اللہ کے اوپر راضی ہی رہا۔ اللہ تیرے دین کی خاطر بڑی خوشی سے یہ قبول ہے۔ ہمارے ملک کے نامور خطیب
فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد حنیف ربانی حفظہ اللہ ویرعاہ وتقبل جہودہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں زیادہ دیر آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، آخری انشاءاللہ چند منٹ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں نا کہ میں صحابہ پہ راضی، تو یہ کہتے ہیں وَرَضُوا عَنْهُ، صحابہ میرے اوپر راضی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ کوئلوں پہ لیٹ کر بھی میرے اوپر راضی، میرے دین پہ راضی، ایمان پہ راضی، توحید پہ راضی، پیغمبر پہ راضی، خبیب سولی کے پھندے پہ لٹک کر بھی میرے اوپر راضی، اور یہ کہنے والا ما ان ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصرعی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ تیرے دین کی خاطر سولی کے پھندے پہ لٹکا کے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میں پھر بھی تیرے اوپر راضی۔ جناب حبیب ختم نبوت کے شہید مسلمہ نے ان کو بلایا، کہا اپنے پیغمبر کو نبی مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی مانتے ہو؟ کہا یہ تو میں سنتا ہی نہیں۔ جلادوں سے کہا اس کی انگلیاں کاٹ دو۔ پھر کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا تیرا یہ لفظ میں سن نہیں سکتا۔ کہا ہاتھ کاٹ دو۔ پھر پوچھا مدینے والے کو مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی مانتا ہو؟ مانتے ہو؟ کہا نہیں یہ میں نہیں سن سکتا۔ کہا بازو بھی کاٹ دو۔ فَقَطَعَهُ عُضْمًا عُضْرًا، جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ختم نبوت کا وہ شہید اس پر بھی راضی رہا کہ اللہ شکر ہے میرا جسم تیری راہوں میں جا رہا ہے۔ بدر کا میدان سجنے والا ہے، آپ انصار سے مشورہ کرتے ہیں، مہاجرین سے مشورہ کرتے ہیں، جنگ کریں نہ کریں، کریں تو کیسے کریں، جنگ کا جہاد کا انداز کیا ہو، پیغمبروں کے مشورے یہ ہوتے ہیں۔ آج میں ریاست پاکستان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ریاست مدینہ وہ ریاست تھی جس نے 10 سال کے اندر 82 جنگیں لڑی تھی۔ ریاست مدینہ کا صرف ایک پہلو نہیں، ریاست مدینہ کے نام لینے کا تقاضا یہ ہے اللہ کے دین کی خاطر پیغمبر نے جس ریاست کی بنیاد رکھی، اس ریاست مدینہ نے تاریخ اور سیرت کی ساری کتابیں اٹھاؤ 10 سال میں 82 جنگیں لڑی تھی۔ تم ایک جنگ سے گھبرا رہے ہو تو ریاست مدینہ کا نام کس منہ سے لیتے ہو؟ ایک مسلمان بھی ظلم ہوتا دنیا میں مسلمانوں کو پکارے تو دنیا کی ساری مسلمانوں کی افواج پہ اس کی مدد کرنا فرض ہو جاتی ہے، اور سب سے پہلے ان پہ فرض ہوتی ہے جو اس کے ہمسائے ہوتے ہیں، جو اس کے قریب ہوتے ہیں۔ تو آپ صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اب کیا پلاننگ ہو، ان کے جذبے دیکھنا چاہتے ہیں، ایک مورل ٹیسٹ لے رہے ہیں نا کہ مورال کیسا ہے مجاہدین کا۔ مہاجرین نے کہا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ پھر کہہ رہے ہیں اشیروا الی اشیروا الی، ذرا مشورہ دو، کھڑے ہو جاؤ، اپنے اپنے ریمارکس دو، اپنے اپنے کمنٹس دو، اپنی اپنی رائے پیش کرو۔ انصار کھڑے ہوئے تھے، کیا ان کے کہنے تھے؟ کہا سل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ ما شئت واعطنا ما شئت وما تأخذه احب الینا مما تترکہ۔ اے اللہ کے پیغمبر، جس برادری سے چاہتے ہیں تعلق جوڑ لیں، جس سے چاہتے ہیں تعلق توڑ لیں، ہمارے گھر حاضر ہیں، جتنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں لے لیں۔ اللہ کی قسم ہے جو آپ ہم سے لے لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ پیارا لگے گا جو ہمارے گھروں میں رہ جائے گا۔ یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ ہیں۔ والانصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان۔ کہا ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں کہیں گے اذهب أنت وربك فقاتلا، تم جانو تمہارا رب جانے، نہیں نہیں، ہم تو یہ کہیں گے اگر آپ ہمیں حکم دیں گے سمندروں میں گھوڑے لے کے کود جاؤ، اے اللہ کے نبی آپ کا اشارہ چاہیے ہوگا، ہم سمندروں میں کود جائیں گے۔ احد کا میدان سجا ہے، بھگدڑ مچ گئی ہے، اور
صفیں منتشر ہو گئی ہیں، صحابہ سے تھوڑی سی خطا ہو گئی ہے، 70 صحابہ سے کہا تھا اس درے کو نہیں چھوڑنا، وہ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ایک موقع پہ تنہا سے رہ گئے ہیں، انصار صحابی آتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث کہتی ہے جناب ابو دجانہ آئے، دیگر صحابہ آئے، ایک صحابی نے اپنے سینے کو تان کے اللہ کے پیغمبر کے سامنے کھڑا کیا، شہید ہو گیا۔ دوسرا آیا ناموس رسالت کے لیے، شہید ہو گیا۔ تیسرا آیا شہید ہو گیا۔ چوتھا آیا شہید ہو گیا۔ پانچواں آیا شہید ہو گیا۔ چھٹا آیا شہید ہو گیا۔ ساتواں آیا شہید ہو گیا۔ جناب سعد نے یوں درسکش تھاما ہے، نیزے پھینک رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں سعد تیرے اوپر مجھ پیغمبر کے ماں باپ قربان ہو جائیں، اللہ کی راہوں میں تیر پھینکتے چلے جاؤ۔ ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ تیرے قرآن کے کیا کہنے ہیں؟ کہا یہ ایسے میدان کے مردان نگار ہیں کہ انہوں نے مجھ سے جتنے وعدے کیے تھے سارے ہی سچے کر دیے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی اللہ کے پیغمبر نے مدینہ کا پہلا داعی، پہلا قاری، پہلا عالم، دین کا پہلا مجاہد بنا کے بھیجا۔ دین کے علماء شروع ہی سے دین کے لیے خدمتیں کرتے آئے ہیں، اور اسلاف کہا کرتے تھے ایران فتح ہوا، کیسر فتح ہوا، کسرا فتح ہوا، ہندوستان فتح ہوا، باقی علاقے فتح ہوئے مجاہدین کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، اور مدینہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے ہی مصعب بن عمیر نے قرآن کے ساتھ فتح کر لیا۔ ایسے تو باقی سارے علاقے بھی دین کی تعلیم سے ہی فتح ہوئے، اور مدینہ تو بالخصوص قرآن سے فتح ہوا۔ آپ پڑھتے ہیں نا تاریخ میں کہ صحابہ کرام اللہ کے پیارے نبی جب آئے کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال کے لیے نکل آیا۔ کیسے نکل آیا؟ آخر کسی نے مدینہ میں محنت کی تھی تو نکل آیا نا۔ کسی نے کونین کے تاجدار آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے ہی وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا تو پورا مدینہ استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا تھا نا، اور وہ کام مصعب بن عمیر نے کیا تھا۔ قرآن کے ذریعے گھر گھر میں قرآن کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ آج اس عظیم الشان پروگرام میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ کے نوجوان بھٹکتے چلے جا رہے ہیں، اگر ان کو دین کے ساتھ قائم اور مستحکم ان کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے گھروں میں قرآن کی تعلیم پہنچا دیں۔ جناب مصعب بن عمیر مکہ کے شہزادے، صبح اور لباس، شام کو اور لباس، خوشبوئیں بدلتی ہوئی، جسم سے مہک پھوٹتی ہوئی خوشبو کے، یوں معطر ہوائیں اڑتی ہوئی مکہ کی دوشیزائیں دیکھتی تو دیکھتی رہ جاتی کہ مصعب بن عمیر یہاں سے گزر کے گیا ہے۔ ناز و نعم کے اندر پلنے والا، دولت مند گھرانے کے اندر پلنے والا، خوبصورت وجود لے کے پلنے والا، صبح شام کپڑوں کو بدلنے والا، اللہ کے دین کی خاطر اتنی قربانیاں دیتا ہے۔ آج رب کے پاس جانے کا وقت ہے، کفن دینے کا انتظام کرتے ہیں، ایک چادر ملتی ہے وہ بھی اتنی چھوٹی ہے، چہرے پہ دیتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور پاؤں کو ڈھانپتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ یہ میرے نبی کے صحابہ ایسے ہیں، اللہ کہتے ہیں انہوں نے جتنے وعدے میرے ساتھ کیے تھے سارے ہی سچے کر دیے ہیں۔ کچھ سچے کر کے جا چکے ہیں، کچھ وعدوں کے پورا ہونے کے انتظار میں ہیں۔ اے اللہ تیرے قرآن کے کیا کہنے، اللہ کو پتا تھا نا کچھ منافق ایسے آئیں گے جو کہیں گے صحابہ بعد میں بدل گئے، انہوں نے دین کو بدل دیا۔ رب تعالیٰ نے یہ بھی کہا، انہوں نے وعدے پورے کر دیے اور ساتھ یہ بھی کہا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے کچھ نہیں بدلا، انہوں نے کچھ نہیں بدلا۔ رب کا قرآن کہتا ہے، آخری الفاظ کہہ کے میں اجازت چاہوں گا، رب کا قرآن کہتا ہے نبی کے صحابی رکوع میں رک کہا، رب کا قرآن کہتا ہے نبی کے صحابی سجدے میں سجدہ، رب کا قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے رضوانہ، رب کی رضا چاہتے ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں میں تقوی ہی تقوی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان ہی ایمان ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ان کو ایمان سے بڑی محبت ہے، ان کے دلوں میں ایمان سجا۔ رب کا قرآن کہتا ہے یحب المتطہرین، یہ پاک صاف ہیں، اللہ کو ان سے محبت ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے فیہ رجال فیہ رجال فیہ رجال، یہ ایسے مرد ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے عظیم ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ سے وعدے کو انہوں نے سچ کر دکھایا، کوئی تبدیلی نہیں کی۔ رب کا قرآن کہتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے والذین معہ، یہ سب صحابہ میرے پیغمبر کے ساتھی ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ابو بکر میرے پیغمبر کا یار غار ہے۔ رب کا قرآن تو کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ رب سے راضی۔ رب کا قرآن تو کہتا ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس میں رحم دل ہیں۔ رب کا قرآن تو کہتا ہے مثلہم فی التوراۃ ذالک مثلہم فی التوراۃ، صحابہ کی شان تورات میں ہے، مثلہم فی الانجیل، صحابہ کی شان انجیل میں ہے۔ رب کا قرآن تو کہتا ہے کہ یہ پیغمبر کے صحابی میرے قرآن سے محبت کرتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتی، اس کی تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ رب کا قرآن تو کہتا ہے جو بعد میں بھی مسلمان ہوئے ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ سارے کے سارے دین اسلام کی فوج ہیں۔ آج کا منافق کہتا ہے یہ بدل گئے تھے، آج کا منافق کہتا ہے نہیں یہ ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ رب کا قرآن کہتا ہے صحابہ رحم دل، آپس میں محبتیں کرنے والے تھے۔ جھوٹی تاریخ مشاجرات صحابہ پہ ادھر ادھر کی لگائی بجھائی کر کے غلط قسم کے تبصرے کہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے اس علاقے کے غیور جوانوں سے، میں رب کے قرآن کو مانوں یا تمہاری جھوٹی تاریخ کو مانوں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے اللہ میں ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، میری نیکیاں ان جیسی نہیں، اس لیے کرتا ہوں کہ جنت میں تو مجھے ان کا ساتھی بنا دے۔ ہم بھی کہتے اللہ ہم تیرے نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت ہمارے ایمان کی متاع اور ہمارے دلوں کی جان، ہماری زندگی کا سرمایہ اور ہمارے دین کی پہچان ہے۔ اللہ ہم جیسے بھی ہیں ان کی محبت کی وجہ سے تو اپنے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ جنت میں ہمیں جگہ عطا فرما دے اور ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔